الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین.
پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی قاری محمد عبداللہ صاحب تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم ماں کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں اور میرے ساتھ میرے اسکالر حضرات، پنج نوری قافلہ کی تربیت، جن کی پرورش ان کی گود اور ان کے آنگن میں ہوئی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے بڑھ کے ماں جن کو کہہ کر مخاطب کیا، اور انہوں نے بھی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کی مثالیں قائم کر دیں کہ نہ آسمان کی آنکھ نے کسی کو ایسی محبت کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ تاریخ کی کتب میں ہمیں کوئی اس کا واقعہ ملتا ہے۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے لیے کعبۃ اللہ نے کعبہ نے اپنا سینہ جو تھا وہ واہ کر دیا تھا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی کہ اپنے 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ چیز کوئی ان کے گھر میں آتی تھی وہ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی کی شاہدہ عادلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات اظہار نبوت سے پہلے تھے ان کی بھی جو تھی شاہدہ وہ یہی تھی، اور بے شمار احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ان سے ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے روایت فرمائی ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کا جو بیٹا تھا، جو صاحبزادہ تھا، جو لخت جگر تھا، وہ بہادروں کا بہادر فاتح خیبر، جس نے مرب جو 1000 آدمی کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ابن عبد ود جیسے جو فرعون تھے، جن کو ناز تھا اپنی بہادری پہ، ان کو بالکل ایسے سامنے پھینک دیا، اپنے سامنے ان کو واصل جہنم کیا جس طرح کسی شیر کے سامنے چڑیا ہو۔ شاید یہ بھی مقابلہ جو ہے، یہ بھی مجھے کوئی اور لفظ نہیں ملا تو میں نے یہ موازنہ کر دیا، ورنہ کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسا فاتح، وہ ایسا بہادر جس نے کبھی شکست کا نام ہی نہیں سنا، جہاں ہر وقت فتح و نصرت جو تھی بڑھ کے جن کے صاحبزادے کے قدم چومتی تھی۔ یہ وہ ہستی پاک سی جن کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وصال پاک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کے کاشانہ پاک سے لے کر اور جنت البقیع تک ان کی جو جس پہ چارپائی پہ ان کو لٹایا ہوا تھا، وہ ان کا جنازہ مبارک جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی پشت مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا، اور مسلسل اٹھائے رکھا۔ اور پھر یہ وہی ہستی تھی جن کی قبر مبارک میں خود رحمت اللہ عالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹے اپنا جو جبہ مبارک تھا وہ عطا فرمایا، اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور 70 تکبیرات کہیں۔ تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج غیر معمولی طور پر 70 تکبیرات، تو فرمایا کہ 70 ملائکہ کی صفیں تھیں جن کے لیے یہ جو تھی تکبیرات پڑھی گئیں، اور 70,000 ملائکہ قیامت تک ان پہ سلام بھیجتے رہیں گے۔ یہ وہ ہستی پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کی یہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ صبح ہمارے گھر میں کھجوریں لگی ہوئی تھی، کھجوریں گر جاتی، بچے آتے، اور بچے بعض اوقات جو تھے محلے کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے، چھینا جھپٹی بھی کرتے تھے، لیکن یہ ایسا شہزادہ تھا کبھی اس نے کسی بچے سے کوئی کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں چھینا۔ ایک دن یہ ہوا کہ یہ محو استراحت تھے اور کہتے ہیں یہ نہیں اٹھے، بچے آئے، انہوں نے سب کھجوریں چن کے لے گئے۔ جب یہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کوئی کھجور وہاں پہ نہیں تھی، تو ہم نے کہا کہ بیٹا آپ ذرا لیٹ ہو گئے، آج سب بچے کھجوریں یہاں سے لے گئے۔ تو انہوں نے کھجور کی ایک خوشہ جو تھا لٹک رہا تھا شاخ کے ساتھ، اس طرف سے نگاہ کی تو نگاہ مصطفیٰ تھی نا وہ کہتے ہیں کہ کھجور کا وہ جو اس کی ایک ٹہنی تھی جس پہ خوشہ لگا ہوا تھا وہ قریب آیا، آپ کو جتنی کھجوریں چاہیے تھی وہ آپ نے اس میں سے لے لی، تناول فرمائی، اور پھر دیکھا تو وہ کھجور واپس چلی گئی تھی۔ آج اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا مستجاب الدعوات ہونا، ان کی سخاوت، ان کی حیا، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے پیر سید شمس الرحمان مشہدی، اور ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی۔ آپ میرے تینوں مہمانوں سے واقف ہیں، اور روز کی طرح ہماری محفل کا ذوق دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیر میاں داد خاں اور ان کے ہم نوا۔ کیا سنائیں گے آپ؟
جی نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا. سبحان اللہ. یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. قدماں والیا آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا آوی جا واللیل زلفاں والیا برمن نگر سلطان من برمن نگر سلطان من یک شب بیان مہمان من یک شب بیان مہمان من از من چرا رنجیدائی آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا
ਆਮਦਾਂ ਤੇ ਨਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਾ ਵੱਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾ वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी पीर साहब, आपका अदबी ज़ौक़ बड़ा है, जिनके लिए काबतुल्लाह ने अपना सीना वा कर दिया। सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकर्रमा अगरचे मुशरिकीन से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चुनीदा परवरदिगार हस्तियाँ थीं जिनका फ़र्श ज़मीन पर रहते हुए मालिक अर्श बरी से ताल्लुक़ बंदगी बहुत मजबूत था। सुभान अल्लाह। और वो दुआए इब्राहिमी के हिसार में थीं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। हज़रत इब्राहीम खलीलुर्रहमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ सूरह बक़रा में तामीर काबा के वक्त, ए हमारे पाक परवरदिगार, मुझे और इस्माइल को अपने हुजूर सर झुकाने वाला रख और मेरी ज़ुर्रियत में से एक शाख को उसी राह पे रखना जिस राह पे मैं और इस्माइल हैं, अपने हुजूर सर झुकाने वाला रखना। ये वो बाबरकत दुआ है जिसने उस ख़ास नस्ल को महफूज रखा हुआ था जिस नस्ल पाक को अल्लाह ताला अपनी सबसे बड़ी, कोई मुशरिक नहीं, अल्लाह ताला अपनी सबसे बड़ी अमानत तफवीज़ कुदरत कामिला ने जिस नस्ल पाक को की थी। ये वो मुबारक नस्ल, वो मुबारक घराना है। हज़रत फातिमा जो दीन इब्राहिम पे थे, जो दीन इब्राहिमी पे थे, तौहीद पर कारबंद थे, शिर्क और बुत परस्ती से इंतहाई मुतनफ़िर थे। और ये मैं एक जुमला इसमें और ऐड कर दूं कि जितनी चीज़ें बाद में कुरान हकीम ने हराम करार दी हैं, ये उन सब से पहले ही मुजतनिब थी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा बिन्नत असद फितरत खुद बहुत करती है। लाले की हिनाबंदी आज की ममदूह शख्सियत हमारी हज़रत फातिमा बिन्नत असद जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दूसरी वालदा से भाई हज़रत असद जो हैं उनकी बेटी हैं। आपकी वालदा माजिदा के नाम के बारे में दो कौल हैं, एक नाम उनका क़ीला बिन्नत आमर और दूसरा नाम उनका भी फ़ातिमा ही था। और जनाब असद ने अपनी वालदा माजिदा के नाम पर अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
سردار بطحہ ہیں، کعبۃ اللہ کے حرم کے خادم ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں شرف آپ کے دامن میں ہے. تو حضرت ہاشم کی فضیلت پہ بھی بہت ساری واقعات جو ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں، بلکہ آپ نے جو 2 سفر مقرر کیے تھے گرمی میں اور شام کا اور سردی میں یمن کا، اس کا باقاعدہ سورہ قریش میں ذکر بھی ہے. یہ حضرت ہاشم کے فضائل میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی تھی کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ان مبارک ہستیوں کو حضور کی کما حقہ عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی تھی. ایک انتہائی سمپل دلیل میں دینا چاہوں گا جو آپ کے توسط سے جو تمام ناظرین کے سمجھ میں آ جائے، پہنچ جائے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش پر میرا نام احمد رکھا ہے، زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اب ہم گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ محمد اسم گرامی حضرت عبد المطلب رکھتے ہیں اور احمد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رکھتی ہیں. گویا جو اللہ کے ہاں حضور کے اسماء مبارکہ تھے، ایک مادر گرامی رکھتی ہیں، ایک دادا جان. اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان ہستیوں کا اس خالق اعلیٰ سے بندگی کا تعلق کتنا مضبوط تھا کہ وہ انہیں الہام اور القاء فرما رہا تھا. حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اسی خوش نصیب گھرانے کی شخصیت ہیں، بلکہ ان کی انفرادیت، آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ، بہت ہمیشہ ہی گفتگو آپ کی کلام کی ہوتی ہے، کمال کی ہوتی ہے، خوبصورت جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا جس نے میرے بھی دل اور دماغ کے کئی بند ریچے کھولے کہ 5 نوری ہستیاں جن کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں، یہ بلا شبہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں ان کے دامن میں جمع کر دی ہیں کہ ان کے قد کی فضائل کے اعتبار سے کوئی دوسری شخصیت جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی جتنے ان کے دامن میں فضائل ہیں. حضرت عبد المطلب کی بھاوج ہیں، جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ کی مادر گرامی ہیں، حضرت ابو طالب کا حرم ہیں، حضور علیہ السلام کی کزن بھی نہیں بنتی؟ جی غالباً جی کزن بنی نا، دوسرے بھتیجی، آپ کی بھتیجی حضرت عبد المطلب کی بھتیجی بنتی ہے نا. کیوں جی پیر صاحب آپ بتائیں. اسد آپ کے بھائی ہیں نا جی؟ یہ اسد اور عبد المطلب دونوں بھائی تھے، تو یہ اسد کی بیٹی تھیں تو آپ کی بھتیجی لگی. ہاں بس مجھے یہی تھوڑا بھتیجی ہیں آپ. تو اس حوالہ سے اتنا شرف اور اتنی فضیلت آپ کے دامن میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تفویض فرماتا ہے. 6 سال کی عمر مبارک ہے جب سیدہ آمنہ وصال فرماتی ہیں اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ خدمت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے. اور 25 سال کی ظاہری عمر مبارک میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حوالہ عقد میں آتی ہیں. 19 برس حضور کی جملہ خانگی امور کو نبھانا اور ہر ضرورت کو خیال رکھنا اور آقا کی بارگاہ سے یہ سند پانا جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میری ماں سے بڑھ کر ماں تھی، میری ضرورت کا خیال رکھا. اور سیدہ خدیجہ کو بیاہ کے لانے والی جی بلا شبہ ان کی خوش دامن بنی. خوش دامن جی اس اعتبار سے خوش دامن بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پرورش جو کی ہے گوش میں رکھا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے اس قدر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ الفاظ مجھے کتب میں تو نہیں ملے کہیں، وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی جزا اس صورت میں عطا فرمائی کہ مولا علی جیسا مولود کعبہ بیٹا عطا فرمایا، اپنے گھر کا دروازہ وا کیا، شگاف ہوا دیوار میں، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف سینہ وا کیا اور حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لائے اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بہو عطا فرمائی. جی سبحان اللہ. جی پیر صاحب کیسا بیٹا جس کا ذکر بھی عبادت، جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، اس کی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ لٹرلی سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب احباب کو اور پھر 92 کی انتظامیہ کو، خاص طور پہ میاں صاحبان کو، جنہیں اللہ نے اس دور میں یہ خاص شرف عطا کیا ہے کہ وہ آقا کریم کی ہر نسبت کی غلامی اور ہر نسبت سے پیار اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب اور حصے میں رکھا ہے. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک کے حوالے سے آج کا پروگرام یہ
ان کی طرف ہماری توجہ ہو جانا، ان کے ذکر کی طرف ہماری توجہ ہو جانا، یہ بھی ہمارے بخشش کے لیے کافی و وافی سامان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے میں سب سے بنیادی بات یہ عرض کروں گا کہ یہ کائنات کی وہ واحد